السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا دیکھا تو نے، اے مخاطب قرآن، یعنی ہر قرآن پڑھنے والے سے اللہ پاک مخاطب ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں موجود ہے، اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی الارض زمینوں میں موجود ہے۔ ما یکون نہیں ہوتا، من نجوا کوئی مشورہ، یا پھر اس کا دوسرا معنی ما یکون نہیں ہوتی، من نجوا کوئی سرگوشی، ثلاثاتن تین لوگوں کے درمیان، الا مگر ہوا وہ کون، وہ اللہ، رابع چوتھا ہوتا ہے، ہم ان کا یعنی ان تین لوگوں کے ساتھ چوتھا اللہ پاک ضرور ہوتا ہے۔ عطف اٹھائیں گے اس کا، یعنی عاطفہ کریں گے، پیچھے سے معنی یہاں سے اٹھائیں گے ما یکون من نجوا سے، نہیں ہوتا کوئی مشورہ، ولا خمسۃ اس کا پورا معنی ہے، اور نہیں ہوتا کوئی مشورہ پانچ لوگوں کے درمیان، الا مگر ہوا وہ اللہ، سادسو چھٹا ہوتا ہے ان کا، یعنی ان کے ساتھ چھٹا اللہ پاک ضرور موجود ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا کوئی مشورہ، یعنی ولا اور نہیں ہوتا کوئی مشورہ، ادنا تھوڑے لوگوں کا، من ذالک اس سے، کس سے، یعنی تین لوگوں سے تھوڑے لوگوں کا، تین سے تھوڑے یعنی دو یا ایک لوگوں کا، جو بھی بات ہو، یعنی کوئی بھی مشورہ ہو دو لوگوں کے درمیان وہ بھی جانتا ہے، ولا اکثرا اور نہیں ہوتا کوئی مشورہ چھ سے زیادہ لوگوں کا، الا مگر ہوا وہ، معہم ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینا جہاں کہیں، ما کانوا وہ ہوتے ہیں، ثم پھر ینبئہم وہ خبر دے گا ان کو، بما ان اعمال کی جو عملوا کیے انہوں نے، یوم القیامتی قیامت کے دن، یعنی یوم دن القیامتی قیامت کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو یعنی ہر ذرے کو علیم جاننے والے ہیں بے شک۔ الم ترى کیا نہیں دیکھا تو نے، اے مخاطب قرآن، الی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، یعنی ان منافقوں کی طرف، یہاں پہ منافقوں کی اور یہودیوں کی بات چل رہی ہے، ان منافقوں کی طرف جو نہو وہ روکے گئے، یعنی نجوا سرگوشیاں کرنے سے، یعنی کان کے اندر خسر پھسر کرنے سے روکے گئے، ثم پھر یعودون وہ دوبارہ کرتے، یعنی جو منافق تھے وہ اگر کسی بھی مسلمان کو اکیلا گزرتے دیکھ لیتے تو منافق آپس میں کھڑے ہو کے اس مسلمان کی طرف اشارہ کر کر کے باتیں کرتے، جس سے اس مسلمان کو خوف ہوتا کہ پتہ نہیں یہ میرے خلاف کوئی سازشیں چل رہے ہیں یا میرے قتل کرنے کی کوئی سازشیں کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یعنی مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، ہماری طرف اشارے کر کے کانوں میں خسر پھسر کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ ایسے کسی کے سامنے یعنی ایک دوسرے کے کانوں کے اندر بات نہ کرو، تو اس سے پھر منافق رکے نہیں، لیکن انہوں نے یہ کام بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ الم ترى کیا نہیں دیکھا تو نے، اے مخاطب قرآن، الی الذین ان منافقوں کی طرف جو نہو روکے گئے، یعنی نجوا سرگوشیاں کرنے سے، ثم پھر یعودون وہ دوبارہ کرتے، لما ان سرگوشیوں کو، جو نہو وہ روکے گئے ان سرگوشیوں کے، ان ہو سے معنی اٹھائیں گے ان سرگوشیوں کے کرنے سے، یعنی جن کو روکا گیا کہ سرگوشیاں نہیں کرنی، وَيَتَنَاجَوْنَ اور وہ سرگوشیاں کرتے، بالاسم گناہ کی، والعدوان اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول اور رسول اللہ کی نافرمانی کی، وَإِذَا اور جب جاؤک وہ آتے آپ کے پاس، حیوک وہ دعا دیتے آپ کو، بما ان کلمات کے ساتھ، جو لم نہیں یحییک
دعا دی آپ کو بھی ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ السلام علیکم کے بجائے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہتے، یعنی اس کا معنی ہے کہ تم پہ موت آئے۔ تو پھر یہ بد دعا دے کے پھر کیا سوچتے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے فی انفسہم، اپنے دلوں میں، یعنی اپنے جو ساتھی ہوتے ان کے درمیان جا کے کہتے، یا پھر اپنے دلوں میں سوچتے، لولا، کیوں نہیں، یعذبو، عذاب دیتا نہ ہمیں اللہ بما، اس بد دعا پر، نقول، جو ہم، یعنی بما، اس بد دعا پر جو نقول، نون کا مطلب ہے ہم، نقول ہم کہتے، یعنی ہم دیتے نبی کو، جو ہم بد دعا دیتے ہیں اس پہ ہمیں اللہ پاک کیوں نہیں عذاب دیتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں حسبہم، کافی ہے ان کو، دنیا میں اگر میں ان کو نہیں پکڑ رہا تو حسبہم، کافی ہے ان کو، جہنم یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، فبئس المصیر، پس بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب تناجیتم، تم مشورہ کرنا چاہو تو پھر کیا کرو، فلا تتناجوا، پس نہ تم مشورہ کرو، بالاثم، گناہ کا، والعدوان، اور زیادتی کا، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کا، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو۔ کون سے مشورے کرو، اللہ پاک سکھا رہے ہیں، وتناجوا، واتفا کریں گے، بلکہ تم مشورہ کرو، بالبر، نیکی پر قائم رہنے کا، والتقوی، اور تقوی پر قائم رہنے کا، یعنی اچھی باتوں کے مشورے کرو، کسی کے خلاف یا کسی کے خلاف سازش کرنے والے مشورے نہ کرو۔ واتقوا اللہ الذی، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، الذی، جو ذات پاک، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوی، بے شک کانوں میں خسر پھسر کرنا، یعنی سرگوشیاں کرنا، من الشیطان، شیطان کا کام ہے، یعنی جو منافق کانوں میں خسر پھسر کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انما النجوی من الشیطان، بے شک کانوں میں جو سرگوشیاں کرتے ہیں، من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، کیوں، لیحزن الذین، تاکہ وہ غمگین کرے، الذین، ان لوگوں کو، جو آمنو، ایمان والے ہیں، یعنی یہ کانوں میں خسر پھسر شیطان لوگوں سے اس لیے، یعنی منافقوں سے اس لیے کرواتا تاکہ دکھ پہنچائے ایمان والوں کو۔ ولیسا، حالانکہ، وہ یہاں پہ حالیہ ہے، حالانکہ لیسا نہیں ہے وہ شیطان، بضارہم، ان کو نقصان پہنچانے والا، شیئن، ذرہ برابر بھی، الا، مگر نقصان تو پہنچتا ہے، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے، یعنی پس چاہیے کہ اعتبار کریں ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم کو، تفسحوا، تم کشادگی کرو، فی المجالس، اپنی مجلسوں میں، یعنی کھلے ہو کے بیٹھو، تو فافسحوا، پھر کھل کے بیٹھو، یفسح اللہ لکم، کشادہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات، لکم یعنی کشادہ کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیں گے، اور تمہارے دلوں کو بھی کشادہ کر دیں گے۔ وَإِذَا، یہاں پہ منافق جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے بیٹھ جاتے، اور سائڈ پہ بھی نہیں ہوتے، یعنی کشادگی نہیں کرتے تھے۔ جو بڑے بڑے صحابہ کرام آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو جگہ نہ ہوتی، اکثر ان کو کھڑا رہنا پڑتا۔ اس پہ اللہ پاک نے یہ مجلس کے آداب سکھائے کہ اگر تم مجلس میں ہو تو کشادگی کرو، دوسرے لوگوں کو بھی جگہ دو۔ وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جائے، انشزوا، تم اٹھ جاؤ مجلس سے، فانشزوا، پس تم اٹھ جاؤ، یعنی کچھ ایسے معاملات ہوتے جو بڑے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کرتے، جن کا منافقوں کو پتہ چلنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تمہیں کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ، کوئی اہم مشورہ کرنا ہے، تو پھر کیا، تم اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ۔ یرفع اللہ الذین، تو بلند فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، کیا بلند فرمائیں گے، یہاں درجات ہے، درجے سے معنی اٹھائیں گے پہلے، بلند فرمائیں گے اللہ تعالیٰ درجات، الذین، ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لے آئے، منکم، تم میں سے، یعنی جنہوں نے یہ
حکم مان لیا تم میں سے ان کے اللہ پاک درجات بلند فرمائیں گے، والذین اور بلند فرمائیں گے درجات ان لوگوں کے جو اوت العلم دیے گئے علم، جو علم والے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ درجات بلند فرمائیں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان اعمال کو جو تعملون تم کرتے ہو خبیر خبردار ہے بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب ناجیتم الرسول تم مشورہ طلب کرو رسول سے، یعنی جب مشورہ کرنا چاہو رسول اللہ سے تو فقدموا پھر آگے بھیجو، بین یدی پہلے، نجواکم اپنے مشورے سے، صدقہ یعنی مسکینوں کو خیرات پہلے کرو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ لو، کوئی بات پوچھو۔ یہ اللہ پاک نے حکم منسوخ کر دیا تھا بعد میں، پہلے اتارا، اس کے اتارنے سے بہت فائدے تھے، منافقوں کی منافقت ظاہر ہو گئی، تو جو منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے الگ ٹولیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول میں گفتگو کرتے رہتے لمبی لمبی، تو وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ ذالک یہ صدقہ کرنا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ ستھرا ہے۔ فإن لم تجدوا پھر اگر نہ تم پاؤ صدقہ، پیسے نہ پاؤ، کوئی چیز نہ پاؤ خیرات کرنے والی، تو فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اشفقتم کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا یہ کہ تم آگے بھیجو گے، بین یدی پہلے، نجواکم اپنے مشوروں سے پہلے، صدقات، تو پھر کیا ہے، فإذ لم پھر اگر نہیں تفعلوا تم پاتے، یعنی اگر نہیں ہے تمہارے پاس کوئی مال، کوئی خیرات کرنے والا، تو کیا کرو، تو کیا ہے، وتاب اللہ اور رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، یعنی اللہ پاک نے معاف کر دیا تمہیں، بس یہ نہ کر سکے تو جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی لازمی کرو۔ فاقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے، بما ان اعمال کو جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی اللہ پاک خبردار ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یہاں پہ ہماری سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے، پھر آتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔